یا جب آپ سورہ کہف کا سیٹنگ دیتے ہیں اور سورہ کہف کے اندر آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ پورٹلز کس طرح سے ہوتے ہیں، آپ اس سے پہلے ہمیشہ سیٹنگ دیتے ہیں اور اکثر اسٹریس کرتے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر واقعہ معراج کو، واقعہ اسراء کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج ایک پورٹل ہے جس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. یا مے بی میری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی کمزور ہے. دا پوائنٹ از کہ میں انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی ایون سوری میں بھی جو سنتا ہوں کہ آپ آخری ٹائمز میں، آخر زمان میں سورہ الکاف کو لوگ ایز اے ڈیفینس استعمال کرتے کرتے پورٹلز میں ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں چلے جائیں گے. لائک اس طرح کی باتیں گریپ وائن کے تھرو مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ کے اوپینینز یہ ہیں. سینیسزم میرا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات تب سچ ہوگی تو یہ آج بھی سچ ہے، تو آج ہم کیوں نہیں ایکسیس، امت کا کوئی تو سیگمنٹ ہوگا جو ان چیزوں کو ایکسیس کر سکتا ہے. سیٹنگ ہی اور بنتی ہے، لینڈسکیپ ہی اور ہے. ویسے پورٹل کو یا انٹر ڈائمینشنل ٹریول کو یا انٹر گلیکٹک ٹریول کو سمجھنے کے لیے کانسیپٹ کا بٹھانا ضروری اس لیے ہے تاکہ آپ صرف ایسکیٹالوجی کے اندر نہ لیں اس کو. ایسکیٹالوجی از دا اسٹڈی آف اینڈ آف ٹائمس. اب کرنٹ دور کے اندر اس کے استعمال اور فائدے دیکھیں کہ اگر میں آپ کو قرآن سے مثال دے دیتا ہوں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. حضرت خضر کی جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ القاب نہیں دیا حضرت خضر کو، وہ والا اینگل نہیں رکھا حضرت خضر کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، جو کہ اینگل اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے دربار کی سیٹنگ کے بیچ میں عفریت، جن اور ایک انسان، جس کو اللہ نے کہا، حضرت خضر کو کیا کہا کہ میں نے اس کو خود علم دیا ہوا ہے، ہماری طرف سے ڈائریکٹ علم آ رہا ہے، علم لدنی، کہ یہ میری طرف سے دیا گیا علم. ٹھیک ہے. اور حضرت سلیمان کے دربار میں اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پاس علم الکتاب ہے، کتاب کا علم ہے اس کے پاس. اور سمجھیں یہ دو الگ الگ باتیں، واقعات ہو رہے ہیں. حضرت خضر اس جگہ پہ پائے جاتے ہیں جہاں سے موسیٰ ایک خاص ٹنل کے تھرو گزرتے ہیں. اوکے، وہ ٹنل کیا ہے خود قرآن پاک نے بتایا، میں نے نہیں بتایا، کہ ایک مری ہوئی مچھلی اس جگہ پہ زندہ ہوتی ہے، پانی میں ایک سوراخ بنتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پورٹل کا لفظ نہیں یوز کیا، قرآن پاک بتا رہا ہوں. مری ہوئی مچھلی زندہ ہوتی ہے اور سوراخ بنتا ہے پانی میں، اور وہ پانی کے اندر سے گزر جاتی ہے جدھر بھی ہو جاتی ہے. تو موسیٰ اور یشوع اس سوراخ میں واپس اب دو انسان انٹر ہو رہے ہیں اس میں، تو وہ اتنا مت سوراخ بنائیں گے جس میں مچھلی گئی ہے. اب یہ دونوں انسان انٹر ہوتے ہیں اور اس سوراخ کے اس طرف سورہ با کا لفظ ہے، ٹنل بن جاتی ہے پانی میں، اور ادھر سے انٹر ہوتے ہیں اور آگے حضرت خضر ملتے ہیں. اب میں نے تو یہ لفظ پورٹل نہیں بولا نا، میں نے تو سورہ با ہی بولا ہے، اور اس میں سے دو انسان بھی گزارنے ہیں آپ نے، تو آپ نے اتنا سا مچھلی جتنا سوراخ تو نہیں کرنا پانی میں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ وہ مچھلی کا واقعہ ہوا ہے، موسیٰ کہتے ہیں اسی جگہ کو تو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ابھی نہیں تھینکس فن یہ میرے پر تھینکس. ابھی غور سے سمجھنے والی بات یہ ہے، میں نے حضرت خضر کو دوسرے بندے کے ساتھ کمپیریزن میں کیوں ڈرا کر رہا ہوں. عام مسلمان آج تک یہ کیوں نہیں اس نے سوال کیا کہ اس کمرے سے بھی بڑا تخت، چھوٹا سا اتنا سا تخت. کچھ مولوی صاحبوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ تخت اتنا بڑا کیوں کرتے ہو؟ ملکہ سبا کا تخت ہے، انہوں نے کہا چارپائی جتنا، کیونکہ ابن کثیر نے لکھ دیا. میں ابن کثیر کو تو نہیں نبی مانتا نا. یہ وہ آپ تخت سلیمانی والی بات کر رہے ہیں؟ نہیں تخت سبا کی بات، تخت سبا، سوری. ٹھیک ہے. تو سبا کا تخت سمجھنے چارپائی جتنا تھا، میری طرف سے وہ اتنا گلاس جتنا تھا. Who cares? The point is سبا کا تخت جو کہ بہت بڑا تخت ہے، ایک کمرے میں دربار میں یہ بات ہو رہی ہے اور جن کہہ رہا ہے، لٹرلی جن کہہ رہا ہے. یہ سوال نمبر 1 ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ سر ہم اس دین کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد پیچھے ہمیں آبجیکشن اور اسکیپٹسزم کہاں سے آتا ہے کہ جن سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کیا رکھا، حضرت سلیمان کے پاس تو طاقت تھی، حضرت سلیمان کے پاس طاقت تھی، اس بندے کے پاس تو نہیں تھی، وہ تو نبی نہیں ہے، اس کو کیسے نظر آ رہا ہے جن؟ یہ سوال کیوں نہیں ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ پورے درباریوں کو فریق نظر آ رہا ہے، ڈائلاگ چل رہا ہے، آپس میں کمپٹیشن نیگوشیشن ہو رہی ہے. حضرت سلیمان کے پاس تو طاقت ہے، ان بھائی تمام افراد کے پاس نبوی طاقتیں آئی ہیں. اس کا مطلب ہے we have to change the way we look at all of these things. حضرت داؤد علیہ السلام کو نعوذ باللہ پاکستانی علماء کرام نے، اور بھی بڑے لوگ ہیں، سر کا گفٹ دیا ہوا ہے، سر کا. ساؤنڈ بولتے ہوئے پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے ان کو. ساتھ ہی پتہ ہے کہ وہ لوہا ہاتھ میں پگھلا لیتے ہیں. ساؤنڈ اور لوہا پگھلانا، اب کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں میں کوئی عجیب و غریب قسم کے کڑیاں تو نہیں ملا رہا ہوں. اب ہمیں نہیں پتا ساؤنڈ کے تھرو آپ لوہا کیسے نرم کر سکتے ہیں. Let me finish. اب سب سے پہلا سوال مسلمان کو ہونا چاہیے تھا، ایک بلڈنگ اٹھا کے ایک بندہ لا رہا ہے، جن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلمان سے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں
کھڑے ہوں گے جتنی دیر لگتی ہے کھڑے ہونے میں اتنی دیر میں تخت پہنچ جائے گا. یمن سے جروسلم تخت آنا ہے, یمن سے جروسلم تخت آنا ہے, اور وہ بھی میں یمن بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہا ہوں, ورنہ ایتھیوپیا سے آنا. جی ٹھیک ہے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ یمن اور ایتھیوپیا ایک ہی ملک تھا اس وقت. اب یہ بات نہ صرف وہ انسان سن رہا ہے بلکہ ٹاپ اپ کر رہا ہے اس کو کہ اس لو ناہل قسم کا جن ہے, حالانکہ پاور کا سینٹر جنوں کی پاور کا عفریت ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں, اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ وینڈرز ہیں نا دو RFP کو ریپلائی کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں جی ہمارا پرپوزل یہ ہے, آپ کھڑے ہوں گے تو تخت آ جائے گا. اور آدمی کیا کہہ رہا ہے, انسان جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے پاس ہم نے کتاب کا علم دیا ہوا اس کو. ٹھیک ہے, اور اب غور اس کا کلائمیکس سننا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے نفسیات میں فرق کیا ہوتا ہے. انسان نے کہا کہ یہ تو جن بھائی سا تو سلو ہے, آپ پلک جھپکیں گے اس سے پہلے آئے گا. اب یہ دونوں نے ٹائم بتایا ہے, یہ شاعری نہیں ہو رہی دونوں کی کہ اس کی زلفیں کالی زیادہ تو اس کی زلفیں کالی زیادہ, نہیں نہیں نہیں, ٹائم بتایا کہ اس کو اتنا ٹائم لگے گا اور مجھے اتنا ٹائم لگے گا کہ آپ پلک جھپکیں گے تو. اور آگے سے عفریت کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. کیسے 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 مطلب وہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے, اس کی کوئی لیبریشن ہے کہ ہاں کہ یہ تو بہت تیز ہے, کر کے دکھاؤ پھر پلک جھپکتے ہوئے. میں تو اتنی جلدی نہیں, دونوں کو سپین پر چل گئے, ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہے اور ایک نینو سیکنڈ میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, پلک جھپکنے میں سیکنڈ نہیں لگتے نا, تو وہ 5th سیکنڈ میں بتا رہا ہے اور ایک 2.5 سیکنڈ میں بتا رہا ہے, 1 سیکنڈ میں. کھڑے ہونے میں 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے, بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے میں. تو کیلکولیشن ہو رہی ہیں ادھر, اور وہ کیا کرتا ہے پھر تخت اٹھا کے چلے آتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے. یا تو نا خالی ڈائلاگ ہو, یہ تو اصل میں تخت آ گیا. اب 3 سوال موٹے موٹے بنتے ہیں, جس بھی کلین شیون ہو یا داڑھی والے ہوں, کلا پہنا ہو یا کہیں منگنا ڈال رہے ہوں لبرل ہو, any scientist or non-scientist, whoever claims to be a Muslim, جو کہتا ہوں مسلمان ہوں, اس کو سب سے پہلے سورہ کہف سے پہلے تو اس آیت کے اوپر آ جانا چاہیے نا کہ بھائی چھوڑو پورٹلز, ساحل ادیم صاحب پورٹل کھول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بتایا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ بات آئے گی تو آگے سے پتہ کیا جواب آئے گا, آگے سے حضرت سلیمان نے کہا ہے نا کہ اس کے پاس کتاب کا علم نہیں, تو ھذا من فضل ربی, حضرت سلیمان نے کہا ہے, آیت یہی ہے, مگر وہ آیت ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور حضرت سلیمان نے بڑے اسکیل میں بولا ہے کہ تیرے پاس جو علم ہے وہ اللہ ہی کا فضل ہے, جو تو نے یہ کام کیا یہ اللہ ہی کے فضل کے اندر کیا ہے, ورنہ انسان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی جو تو نے اٹھا کے لیا ہے. اس کیپیبلٹی پہ اللہ ہی پہنچاتا ہے لوگوں کو. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, سلیمان اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ تیرے پاس کتنا بڑا علم ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے. ہم نے یہاں پہ کیا کیا اس کا کہ نہیں اس نے نہیں لایا تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر کے دکھایا. کوئی اللہ تعالیٰ نے معجزہ, نعوذ باللہ, زبردستی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ریکگنائز کر کے بتا رہے ہیں, جن کو بھی بتا رہے ہیں, انسان کو بھی بتا رہے ہیں. وہ تخت پورا کا پورا آ رہا ہے ادھر, مگر we are never going to discuss it. اس بندے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ڈیٹیل ہے یا اس پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ کس طرح اللہ, بٹ اٹ از irrelevant کہ وہ کون ہے. مجھے پتا ہے بہت لٹریچر ہے اس کے اوپر, نام بھی پتا ہے. سر عاصم بن برقیہ, آصف ناٹ عاصم نہیں آصف, سوری عاصف بن برقیہ, سوری, بڑے پکے منہ سے ویسے آپ انٹری کرتے ہیں. آصف بن برقیہ, آپ is that the position you hold? It is, میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں نا کہ وہ آصف تھا کہ نہیں تھا, it is irrelevant کہ وہ کون تھا. Why are we assuming کروڑ روپے کے سوال, why are we assuming کہ وہ لے پرسن تھا یا وہ آدمی تھا؟ وہ فرشتہ کیوں نہیں ہو سکتا, یا وہ نبی سلیمان علیہ السلام؟ جب دیکھیں یاد رکھیے, حضرت خضر کو بھی ہم نے نبی بنا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت خضر کے بارے میں, ان کے بارے میں جس طریقے سے نبی کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے, انسانوں کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے کہ میرا ایک غلام ہے ابھی تمہیں ملے گا, ٹھیک ہے, کہ اللہ کا ایک عبد ہے جو ابھی تمہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح نبی ہے نہیں ہے, اٹ از فروٹلیس ٹو ایون ٹاک اباؤٹ کہ اس کا نام کیا تھا, خضر نبی ہے کہ نہیں, ذوالقرنین نبی تھا کہ دیر از ویری گڈ ایویڈینس کہ ذوالقرنین نبی تھے, ویری گڈ ایویڈینس, کیونکہ نبی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وہی کر رہے ہیں نبی کو, سورہ کہف سے ہی پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو گڈ ایویڈینس, بٹ اٹ از ناٹ دا رائٹ کوسچن ٹو آسک. دا رائٹ کوسچن ٹو آسک از کہ تخت پلک جھپکتے ہوئے دنیا میں ٹریول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. آنسر از یس. مسلم بلیف ہے کہ کیا جا سکتا ہے, یہ مسلم بلیف ہے. وہ تخت کا مطلب ہے چاہے چارپائی ہو چاہے وہ کپ ہو. آپ فیلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کو چھوڑیں, فلوریڈا ایکسپیریمنٹ کو بھی چھوڑیں, قرآن پاک کی بات کریں. اب میں کہوں نا پوری کی پوری اوشن لائنر غائب کی اور نیو یارک میں دکھا دی انہوں نے, آپ گوگل کر لیں, یہ بھی اس لیے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. اور
پورا ود دا کرو اور کرو نے اٹھ کے کیا کہا, ہم 20 سال رہے ہیں ادھر, نرسنگ ہوئی ہے ہماری, اسپتال میں انٹر ہوئے تھے. پڑھ لینا جی. اور جنریشن گزر گئی ہماری, تو ان کو ادھر یہ واقعہ ہوا ہے, یہ میں امریکہ کی بات بتا رہا ہوں. اور پورا اوشن لائنر فلوریڈا سے غائب ہوتا ہے اور نیو یارک میں آ جاتا ہے. نیو یارک کے لاکھوں لوگ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں, ہم نے دیکھا بھائی. ٹھیک ہے, اب چھوڑ دیں اس بات کو, کیونکہ یہ قرآن نہیں, یہ نہ ماننے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیزل میں آسمان میں, میرا تو ایویڈنس ہی نہیں ہے, میرا ایویڈنس یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے یہ کلیئرلی چیزیں بتا دی ہیں. ادھر گوروں کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور ہم مسلمانوں کو نظر نہیں. آپ امپلائی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر ہوا کیا تھا؟ اور ہم سینگ از کہ آپ جس سوراخ کو پورٹل سمجھ کے دیکھیں گے, پیچھے سے بھی پورٹل کنیکٹ ہو کے نظر آ رہی ہے, ادھر سے ایک چیز آئی اور ادھر پہنچ گئی. آپ کو کیوں نہیں دجال کی پاور نظر آتی جب میں یہ باتیں بتاتا ہوں؟ آپ کو کیوں نہیں سائنس کے بیسکس واقعی میں صحیح ڈائریکشن کی طرف موو ہوتے ہوئے نظر آتے؟ ابھی نہیں پہنچے وہ, میں پہنچ رہے ہوں. نہیں مگر یہ بندہ اتنے سال پہلے یہ کس طرح کر رہا تھا؟ میرا یہی تو بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو ناسا کی لیول کی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ خالی یہ بتا رہا ہوں, وی ہیو اے بک جس کو کتاب کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے جب اللہ تعالیٰ کے صحابہ نے جب پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا وصال کیسے ثبوت دیا, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دعا کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کتاب کا علم عطا کریں, اور وہی اللہ کی کتاب ہے. What I'm saying is قرآن پاک gives us, ابھی تو میں یہ فزیکل پاور, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی واشنگٹن ڈی سی سے وائٹ ہاؤس اٹھا کے لے آئے, نہ ہی یہ پرپز ہے قرآن کا, نہ مسلمان کا ہونا چاہیے. مسلمان کا پرپز یہ ہے کہ جتنی بھی بیسس آف نالج ہے وہ ہمارے تھرو لوگوں کی پروگریس اور امپروومنٹ کا باعث بن رہی ہو. دنیا پوری فری انرجی پہ چل رہی ہے, فار آل آئی کیئر. I don't care. What I care is کہ مسلم مائنڈ should set the precedence. جب گورا یا کالا یا چائنیز یا رشین مار سے آگے کی کسی بلیک ہول نہیں پہنچے, تو وہاں پہ ان کو قرآن یاد ہے کہ مسلمان بچے شروع سے کانسیپچلائز کرتے رہے, ہم ان کو مانتے نہیں تھے. تو اس کا پریکٹیکل رزلٹ آپ تھوڑا سا کھائیں بھی پلیز, بیکاز اتنی دیر سے آپ بات کر رہے ہیں اور میں کچھ کھا رہے ہیں. آپ کچھ کھا لیں, اٹ ول بی آف کیمرا, ڈونٹ وری. میں کھاتا ہوں, اب جاری رکھیں. میں بات کر رہا ہوں, مجھے میں تھوڑی سی وہی اپنے ڈاؤٹس اور سینسزم کو میں تھوڑا سا ذرا پریزنٹ کر دوں کہ جب ایک تو نمبر 1 یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کا جو کریٹیکل انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے انسپریشن وڈرا کریں, منیمم تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کو دیکھنے کا اینگل بدلیں. میرا مقصد فیوچر پروگریس نہیں, یاد رکھیے گا, وہ آؤٹ پٹ ہے. میرا مقصد چینجنگ دا ایرا آف تھاٹ ہے کہ علی بن ابی طالب کی طرح قرآن پاک نظر آئے ہمیں, جیسے ان کو نظر آتا تھا, جیسے عبداللہ بن عباس کو نظر آتا تھا. ٹھیک ہے, صحابہ قرآن پاک کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے تھے. سیرہ ان کو اسی لیے گولڈ سونا لگ رہا تھا کہ نبی اسلام کی اس طریقے سے لائف کے اوپر کیا کیا چیزیں اپلائی کی جا رہی ہیں. نبی اسلام تو اپنی لائف پہ اپلائی کر کے ہم سب کو بتا رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ اتنی سمپل سی بات ہے. میں اگر فرشتہ ہوتا تو پھر تو میں کہتا یہ ریلیونٹ ہے تمہارے لیے, میں تمہارے اندر رہ کے یہ سارا کچھ اپلائی کر کے دکھا رہا ہوں. میں اس لیے آپ کو صرف کچھ حدیثیں سنائی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ حالانکہ صحیح حدیثیں سنائی ہیں آپ کو میں نے. قرآن پاک کو جب تک ہم خود ویلیو نہیں کریں گے اور برکات اور جو کہتے ہیں نا کہ برکات نکالنے جو پھل ہے اس کے رزلٹ ہے, برکات نکالنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے قرآن پاک چھو منتر بنا لیا مذہب کو اور قرآن کو. جی, تو قرآن پاک کو جب تک ہم یوٹیلیٹی نہیں دکھا رہے کہ بھائی یہ تمہارے ٹاپ آف دا چین ہائرارکی کون ہے, فزسسٹ ہی ہے نا, ابھی تو وہی میتھمیٹیشین ہے اس وقت. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے پاس طاقت ہے ان کے سامنے پریسیڈنس سیٹ کرنے کی. فالو پریسیڈنس کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی فزکس میں جائیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کو راہ دکھانے کے لیے یہ ہے کتاب کہ بھائی تمہاری کچھ ڈیفینیشنز ٹھیک آ رہی ہیں, صحیح آ رہے ہو, مگر انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ کیسے بولے گا, پتہ کیا بولتے گا. آپ جو کہہ رہے تھے نا ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ انفیریئر بونا ایسے بول رہا ہے کہ آور قرآن واز ٹیلنگ دس 1400 years ago. تجھے اب یاد ہے 1400 سال سے نکارے کیوں نہیں بجائے تھی؟ اس نے جا کے چاند میں دیکھ لیا تھا, اب تجھے قرآن یاد آ رہا ہے. اس میں ایک ایشو ہے کہ اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ سائنس جو ہے وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو اور ان ایکسپیریمنٹس کے ذریعے, اس کھوج کے ذریعے آپ ایک کنکلوژن تک پہنچتے ہو. آپ جو چیز سجیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کنکلوژن آپ لے کے چلیں اور اس کے تک آپ ایکسپیریمنٹس کے تھرو پہنچیں. ایک اور چیز ہے, کنکلوژن تک تو وہ نہیں پہنچتے, وہ present تک پہنچتے ہیں. wherever they are they didn't imagine it. Science does not imagine the end in mind. It is an exploration. wherever they see they present. جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم وہ طاقتور
ہستیاں ہونی چاہیے تھیں کہ جن کو اینڈ ان مائنڈ کا بھی بتا دیا گیا، ورنہ یہ چیزیں ایکسٹراڈنری بلیف نہیں ہے. قرآن پاک نے بتا دیا بلیف ہے، ایکسٹراڈنری تو ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ تو سمپل آرڈنری بلیف ہونی چاہیے ہماری. ایکسٹراڈنری بلیف کیا پتا؟ فرشتوں پہ ایمان. میں حیران ہوں، پورٹل میں ماننا تو بہت ہی چھوٹا بچوں والی بات ہے، فرشتوں میں ماننا تو بہت ہی ایکسٹراڈنری بلیف ہے. جو قوم فرشتوں کو مانتی ہو کہ ہاں میرے ادھر اور ادھر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور حساب لکھ رہا ہے، جبرائیل امین آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، یہ بلیف زیادہ مشکل ہے سیٹل کرنا. وہ ہم نے کر لی بھی ہے، اور جو سب سے سمپل ترین چیز ہے وہ اس کے اوپر پھٹے ڈال دیا ہم نے.